آپ کے بیانات تو کافی لوگوں میں مشہور ہے، مردوں میں، نوجوانوں میں کافی. تو انداز بیان کے اندر، لطیفے اور ان چیزوں کے اندر، تو بعض خواتین کبھی اس کو یعنی اور بعض مرد بھی اس کو نازک لے لیتے ہیں. تو اور ابھی آپ نے کافی نصیحت کی مردوں کو کہ اچھے رہنا، اچھا خیال رکھنا. تو کسی نے پوچھا ہے کہ اس کے جو حکمت، ماشاءاللہ آپ کی تقریر تو کافی لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی ہے، ماشاءاللہ ملینز کے دلوں میں بیٹھتی ہے. یہاں پر تو کئی لوگ ہیں جو کہ اردو بھی نہیں سمجھتے، جو بس آپ کے دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کی جو ایک مقرر کے طور پر جو آپ نے اتنے لوگوں کے دلوں میں گئے، تو ایک جانب سے جو سوال ہے کہ شاید کیا مردوں یہ چیزیں سن کر کیا ان کا ذہن دین کو استہزاء کے طور پر لیں، یا اس کی کوئی حکمت ہے اس کے تحت، یا انداز الگ ہے؟ دیکھیں ہر ایک کا انداز جو نیچرل وے میں ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے. کوئی جو میں چٹکلے مٹکلے سناتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی کتاب دیکھ کے آتا ہوں بیان سے پہلے کہ اس میں یہ والا چٹکلا سنانا ہے، یہ تو نیچرل ہے. تو نیچرل وے میں اگر ہر ایک کا اللہ نے الگ مزاج رکھا ہے نا. پیغمبروں میں الگ الگ مزاج تھے، تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ جلالی تھا نا. ایک تھپڑ قبطی کو لگایا تھا لڑائی چھڑوانے کے لیے، وہ غلطی سے زیادہ زور سے لگا دیا وہ غلطی سے زیادہ زور سے لگا دیا، وہ بندہ ہی مر گیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے نبی کا تو ہمیں نہیں ملتا کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. تو لوگوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے. تو ایسے ہی بھائی مولاناؤں کے مزاج میں کیوں فرق نہیں ہو سکتا؟ تو ہمارا یہ مزاج بچپن سے ہی ہے. ہم تو پہلے تو لوگ بہت اعتراض کرتے تھے ممبر پہ آپ چٹکلے سنا رہے ہیں، آ رہے ہیں واپس ہی نہیں جا رہے تو کیا کروں میں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو چٹکلے یا کچھ لطیفے میں سنا دیتا ہوں، تو وہ لطیفوں میں جو ٹاپک سے متعلق بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اگر ہوتی ہے، اس سے سبق مل رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا، اس میں کیا حرج ہے. کتنے علماء کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. حضرت مولانا شلوی تھانوی کی کتابوں میں تو بہت ملے گا آپ کو یہ سب کچھ. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی. ذکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں نا وہ ایک جگہ، ذکر کی فضیلت کہ بھئی ذکر کرنے سے دل میں کیفیات بنتی ہیں، اور بلا ضرورت باتیں کرنے سے وہ کیفیات ختم ہو جاتی، غیر ضروری باتیں کرنے سے. تو انہوں نے بتایا کہ آج کل لوگوں میں ویسے ہی کیفیات نہیں ہوتی، اوپر سے فضول باتیں بہت کر کے بالکل ہی دل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو ایک بڑی اچھی مثال دی انہوں نے، یہ بھی چٹکلا ہی ہے، کہ ایک آدمی شیشے کے برتن لے کے پوٹلا باندھ کے جا رہا ہے. تو کسی صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے. ہر چیز کو ٹھوکر مار کے، پاؤں سے ٹھوکر مار کے پوچھتے یہ کیا ہے. تو ان صاحب نے اس بیچنے والے کو کہا بھئی یہ پوٹلا رکھو. اس نے رکھا اور ٹھوکر ماری. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. کانچ کے برتن ہے نا، شیشے کے برتن. ٹھوکر مار کے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. تو بتانا مقصد تھا کہ ایک ٹھوکر سے ہی وہ سارے برتن ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ شیشے کے برتن تھے. تو ایسے ہی ہماری جو روحانی کیفیات بنتی ہیں وہ شیشے کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس میں گالم گلوچ اور جھگڑے اور غیر ضروری باتیں، تو وہ شیشے کی کیفیات ایک ٹھوکر سے اڑ جاتی ہیں. تو وہ یہی ہوگا کہ وہ کیفیات ہیں نہیں بلکہ تھیں. تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے نیک کتنے لوگ بن جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بہت مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے نیک بنے، اور پھر بالکل ہی. تو میں جو چٹکلے مٹکلے جو میرے بھائی، تو میرے عادت ہے کیا کریں. باقی جس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو دوسروں کو سن لے، جو نہیں سنا رہے، وہ ڈرانے کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو ہر ایک سے فائدہ نہیں ہوتا.